الرحیم۔ پہلا ہی سوال بڑا عجیب سا ہے کہ 6 ٹانگوں والے جانور کی قربانی۔ سلمان بیگ کراچی سے، میں نے ایک بچڑا خریدا ہے جس کی 6 ٹانگیں ہیں۔ بقرعید پر انشاءاللہ 2 دانت کا ہوگا۔ بچڑے میں بظاہر کوئی نقص نہیں ہے، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، دیکھنے میں بالکل نارمل بچڑے کی طرح ہے، اور ان 2 ٹانگوں کی وجہ سے وہ بدنما نہیں لگتا، بلکہ یہ ایک طریقے سے اس کی خوبصورتی بڑھا رہی ہیں۔ کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جناب سلمان بیگ صاحب، جو فقہا نے لکھی ہے بات، فتاوی شامیہ میں دیکھا ہے کہ کسی جانور کی 5 ٹانگیں ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو 6 کی تو بطریقہ اولا جائز نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ایسا عیب ہے جو جانور کے جمال میں اس کی خوبصورتی کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فقہا نے یہ وجہ بیان کی ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں 6 ٹانگوں میں بھی خوبصورت لگ رہا ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ بظاہر لگنا نہیں چاہیے۔ تو اصولی طور پر تو فقہا نے یہی بات لکھی ہے۔ تو جو فقہا نے بات لکھی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں تو یہ مسئلہ صراحتاً ملتا نہیں ہے، تو فقہا نے جو بات لکھی ہے وہ اسی کے مطابق میں جواب دے رہا ہوں کہ 5 ٹانگوں والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تو 6 کی بطریقہ اولا جائز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ویسے پال لیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، قربانی کے لیے کوئی دوسرا جانور لے لیں جو جس کی اتنی ٹانگیں ہوں جتنی نارمل جانور کی ہوتی ہیں۔ اب آپ بتائیں نا، اگر آپ کی خدا نخواستہ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 2 ہاتھ ہوتے تو آپ کے اچھے لگتے؟ تو جانوروں کو بھی ایک اللہ نے ڈیزائن دیا ہے، اس ڈیزائن سے ہٹ کر اگر کوئی اضافی کوئی ان میں پارٹ ہوگا، تو جیسے 2 دمیں ہو گئیں کسی کی، تو اچھا تھوڑی لگے گا وہ۔ تو اسی طرح 3 4 کے علاوہ 5ویں ٹانگ نکلی ہوئی ہو تو وہ دیکھنے میں برا لگتا ہے جانور۔ کتے کا جسم پاک ہے یا ناپاک؟ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر کچھ کتے ہوتے ہیں، غنیمت ہے کچھ ہوتے ہیں۔ میں جہاں کام کر رہا ہوں نا اس وقت کراچی میں، وہاں بہت زیادہ کتے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام آپ حکمرانوں تک، کراچی کی انتظامیہ تک پہنچا دیں برائے مہربانی۔ خیر، انہوں نے پوچھا ہے، عابد صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر کچھ کتے ہوتے ہیں، اگر ان کا منہ یا جسم یا کوئی حصہ ہمارے ہاتھ یا کپڑوں سے لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کتا اوپر سے ناپاک نہیں ہوتا۔ کتا اگر آپ کی باڈی سے ٹچ ہو جائے تو نہ دھونے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہی نماز بھی ہو جائے گی۔ کتے کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتا اگر کسی برتن میں چاٹ لے تو ایک حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ دھو، ایک حدیث میں آتا ہے 7 دفعہ دھو، اور مٹی سے دھونے کا بھی حکم ہے۔ کتے کے جراثیم مٹی کے علاوہ اتنی آسانی سے کسی اور چیز سے مرتے بھی نہیں ہیں۔ تو کتے کی زبان ناپاک ہے، تھوک ناپاک ہے۔ تو اگر زبان یا تھوک نہیں لگایا اس نے آپ کی باڈی پہ تو پھر آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ بعض دفعہ وہ منہ لگا دیتا ہے، تو منہ میں لعاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر کتے نے منہ بھی لگا دیا اور آپ کو کوئی یعنی لعاب محسوس نہیں ہو اپنی باڈی پر، تو بھی پاک ہی سمجھا جائے گا اپنی باڈی کو۔ ہاں، اس نے منہ لگایا، آپ نے وہاں دیکھا کہ وہ جگہ گیلی ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے تھوک لگا دیا۔ تو شریعت میں اصول یہ، جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو، ہم پاک ہی کا حکم لگائیں گے۔ تو اگر کتے نے منہ لگا دیا اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ لعاب لگا ہے، تو پھر وہ جگہ پاک ہی سمجھی جائے گی۔ داڑھی کے خلال کا طریقہ، داڑھی کو خلال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اس میں صرف بال گیلے کرنے ہیں تھوڑی دیر، یا تھوڑی تک بھی پانی پہنچانا ہے؟ رضوان صاحب تلا گنگ سے۔ دیکھیں، کسی کی داڑھی اگر ہلکی ہو اور اس میں سے اندر سے اسکن نظر آتی ہو، بہت ہلکی داڑھی ہوتی ہے بعض لوگوں کی، تو پھر تو پوری داڑھی کا دھونا لازم ہے، پوری یعنی جڑ تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی ہے، جیسے کہ عام طور پہ لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے اور اس میں اسکن اندر جھلک نہیں رہی ہوتی، تو پھر داڑھی کا خلال ایسے کیا جائے گا کہ 3 دفعہ چہرہ دھونے کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے داڑھی کی جڑ تک اس پانی کو پہنچا دینا ہے آپ نے 1 دفعہ، اور جڑ تک پہنچانے کے بعد پھر یہ جو سیدھا ہاتھ ہے اس کی پشت آپ کی گردن کی طرف ہوگی اور انگلیاں آپ کے جڑ میں ہوں گی داڑھی کی، اور 1 دفعہ بس اس کو نیچے کی طرف لے آنا ہے۔ یعنی ایسے کر کے آپ نے انگلیاں داڑھی کے اندر لے گئے اور باہر کی طرف لے آئے، ایسے نیچے کی طرف وہ انگلیاں لے آئے، تو بس 1 دفعہ یہ خلال کافی ہے، یہ سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ اس سے۔ عصر اور عشاء کی ایک سوال رہ گیا۔
کم عمری میں داڑھی آ جائے تو کیا کٹوا سکتے ہیں؟ بچے کی عمر 14 سال ہے لیکن داڑھی نکل آئی ہے، وہ شرماتا ہے، تو کس عمر تک داڑھی کٹوانے کی گنجائش ہے؟ عبداللہ صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان۔ بچہ بالغ ہو جاتا ہے 14 سال کی عمر میں، بالغ ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہ ہو گیا ہے اور داڑھی نکل آئی ہے، تو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ یہ بچہ ہے نہیں، آپ کو لگ رہا ہے بچہ، اس کے شرمانے پہ نہ جائیں آپ، اس کی عمر کو دیکھیں، اس کی ابھی شادی کر دیں گے، آپ دیکھیں اس کے 4-5 بچے 5-6 سال میں پیدا ہو جائیں گے، تو اتنا شرمیلا ہوتا تو آپ خود سوچیں کہ نکاح پہ کیسے آمادہ ہوتا اور شادی کیسے کر لیتا۔ یہ تو یہ شرما رہا ہے، اس کی شرم کو نہ دیکھیں، اس کی ایج کو دیکھیں اور اس کو کہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، کاٹے نہ داڑھی کو، شکر ادا کریں اللہ نے اب آپ کو مرد بنا دیا ہے۔ جو بلوغت کی علامتیں نا، دیکھیں بچہ یا بچی وہ جب تک نابالغ ہوتے ہیں تو لڑکا لڑکا نہیں ہوتا، لڑکی لڑکی نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے انسان تو لڑکی پھر لڑکی لگنے لگتی ہے اور لڑکا پھر مرد لگنے لگتا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی علامت داڑھی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کے بیٹے کو جوان کر دیا، اس کے چہرے پہ ایک رونق اور نور پیدا کر دیا اللہ نے۔ داڑھی تو پیغمبروں کی سنت ہے، اس سے چہرے پہ رونق آتی ہے، مردانہ وجاہت آتی ہے، تو آدمی بنا دیا اللہ نے آپ کے بیٹے کو، آپ کا بازو بنا دیا۔ ابھی جب تک داڑھی نہیں ہوتی تو لگے گا بچہ ہے چھوٹا سا ہے، آپ کا دست و بازو کیسے بنے گا وہ، تو شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ، اور داڑھی کاٹنا بہرحال جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کا حکم۔ عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتیں اگر نہ پڑھیں تو اس پر کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ بنت عبداللہ انڈیا سے۔ جی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عشاء سے پہلے کی بھی 4 رکعتیں وہ بھی سنت مؤکدہ نہیں ہیں، نوافل ہیں وہ، تو اس لیے ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رحم اللہ امرأن صلی 4 قبل العصر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، تو بڑی فضیلت ہے، پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، بہرحال سنت مؤکدہ نہیں ہے، نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری صحیح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کلی اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت۔ پھر آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے، تو یعنی لازم نہیں ہے یہ، تو اس لیے جن نمازوں سے پہلے سنت مؤکدہ نہیں ہے تو ان سے پہلے اگر آپ 4 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 پڑھ لیں، تو اس سے بھی کافی فضیلت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ 2 رکعت کو بھی نماز ہی کہا جاتا ہے، تو عصر سے پہلے بہتر تو یہ کہ 4 پڑھیں۔ عشاء سے پہلے بھی کوئی صحیح حدیث اس بارے میں منقول نہیں ہے کہ کتنی پڑھیں، تو علماء نے قیاس کیا ہے کہ جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہیں تو ان سے پہلے 2 رکعتیں سنت ہیں، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے تو اس سے پہلے 4 سنتیں ہیں، عصر کی بھی 4 رکعت فرض ہے تو اس سے پہلے حدیث میں 4 رکعتوں کی ترغیب ہے، تو اس پر علماء نے قیاس کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عشاء سے پہلے بھی 4 پڑھی جائیں، ورنہ میرے علم میں کوئی واضح حدیث ابھی تک میں اس پر مطلع ہوا نہیں ہوں، کسی صاحب علم کو کوئی حدیث کا حوالہ معلوم ہو تو ضرور بھیجیے۔ تو اس سے علماء بہرحال استدلال کرتے ہیں کہ عشاء سے پہلے بھی بہتر یہی ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں، لیکن اگر 4 نہ پڑھیں 2 پڑھ لیں تو بھی سنت پر عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنی چاہیے، 2 پڑھ لیں، اور نہ بھی پڑھیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ ہاں سنت مؤکدہ نہیں چھوڑنی چاہیے، سنت مؤکدہ فجر سے پہلے 2 اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد بھی 2 رکعتیں، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، یہ نہیں چھوڑنی چاہیے کسی قیمت پہ، الا یہ کہ کوئی تھکاوٹ ہو یا کوئی سفر ہو تو ایک الگ بات ہے۔ نماز میں آنکھ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی؟ عشاء کی نماز میں مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے، کبھی سجدے میں کبھی قعدے میں، کافی دیر نیند میں چلی جاتی ہوں، کیا اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے یا دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے؟ بنت عبداللہ انڈیا سے۔ دیکھیں مرد جب نماز پڑھتا ہے نا تو وہ سجدہ میں سرین بھی زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے، بازو بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے حالت میں یا قیام کی حالت میں ٹیک لگا کے قیام نہ ہو، جیسے کہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مرد اگر نماز میں سو جائے گا تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ گہری نیند نہیں کہلاتی، گہری نیند ہوتی تو گر جاتا نا۔ تو خواتین سمٹ کے سجدہ کرتی ہیں، خواتین اگر حالت قیام میں سو جائیں تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی،
قادے کی حالت میں اگر بیٹھے بیٹھے سو جائیں تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی. ہاں اگر قادے کی حالت میں آنکھ لگ جائے اور ایک طرف کو لڑک جائیں جس سے سرین زمین سے اڑ جائے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی, اتنی نیند ہو. لیکن خاتون اگر سجدے میں سو جائیں تو چونکہ خواتین کو حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کریں. بعض خواتین تو آج مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہیں, ان کا حکم الگ ہے, تو جب تک وہ زمین پہ گریں گی نہیں تو ان کی کا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن جو نارمل جو چاروں فقہا کا مذہب ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ, اور اجماعی ایک مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے. خیر ابھی یہ دلائل کا موقع نہیں ہے, اس پہ میں نے الگ سے کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے, دوبارہ بھی کبھی کرا دوں گا انشاءاللہ. تو اگر وہ اس طرح سے نماز پڑھیں گی جس طرح صحابیات تابعیات کا رواج تھا کہ سمٹ کے نماز پڑھنے کا, تو چونکہ عورت سجدے میں سمٹ جاتی ہے اور بالکل زمین پہ ایک طرح سے وہ ان کا اعتماد ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں اگر عورت کی آنکھ لگ جائے گی سجدے میں تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو آپ اگر حالت قیام میں آپ کو نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا, آپ اگر اتحیات والی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں وضو ٹوٹ جائے, اس میں اگر نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر سجدے میں آنکھ لگ جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر سمٹ کے سجدہ کر رہی ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ جی ہاں بس وضو ٹوٹے گا تو ظاہر ہے نماز ٹوٹ جائے گی. باقی اگر وضو نہ ٹوٹے اور آپ کو نیند آ جائے تو پھر جیسے ہی آنکھ کھلے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر دیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے, ان کے ساتھ یہی کنڈیشن تھی, ان کو ہر نماز میں نیند آتی تھی, خاص طور پہ فجر اور عشاء میں, جہاں کھڑے ہوئے نیند میں چلے گئے. تو وہ بہت پریشان بیچارے نے علاج کی بھی کوشش کی لیکن نہیں ہو پا رہا علاج. تو وہ بہت ہی جب مایوس ہو گئے تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ میں بہت پریشان ہوں, میں کیا کروں, مجھے نماز میں کھڑے اور نیند شروع ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لیں, اس پہ کوئی گناہ نہیں ملے گا, بلکہ اللہ کی رحمت ہے, نماز بھی ہو رہی ہے نیند بھی ہو رہی ہے, یہ سوچا کریں. تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو نا اس کو اس میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کوشش تو آپ کریں عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیں نا, تاکہ یہ کنڈیشن نہ ہو, اتنا دیر نہ کریں کہ نیند کا غلبہ ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, آپ جلدی پڑھ رہی ہیں پھر بھی نیند آ رہی ہے, تو پھر آنے دیں, اس سے نہ ٹینشن لینے کا, اللہ نماز قبول کرے گا اور پورا وہی ثواب ملے گا جو دوسروں کو نماز میں ملتا ہے. کفارہ صوم میں کھانا کھلانے کی جگہ مالی مدد کرنا, یعنی روزے کا کفارہ کسی پر لازم ہو تو بجائے روزہ رکھنے کے کسی کے ساتھ مالی تعاون کر دے, تو کیا حکم ہے؟ زوجہ عبداللہ نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کا کفارہ ادا کرنا ہو تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی جگہ اتنی ہی رقم کسی غریب کو دے کر اس کی مالی مدد کر سکتا ہے, اور اگر مساکین کو ہی کھانا کھلانا ضروری ہے تو آج کل مساکین کون لوگ ہیں کہ نیز کیا وہ رقم یتیم خانے میں دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, کسی پر اگر روزے کا کفارہ لازم ہے تو اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا, وہ غریبوں کو نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ پیسے دے سکتا ہے. جیسے کسی نے رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی, یا عورت بھی اس پہ راضی تھی, اس کا بھی روزہ تھا, تو میاں بیوی دونوں پہ 60 روزے لازم ہو جائیں گے. یا مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا, زہار کا مطلب ہوتا ہے اپنی زوجہ کو اپنے کسی مقدس ماں یا بہن کے مقدس رشتے کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی, تو یہ زہار کہلاتا ہے. اور اسی طرح کسی نے غلطی سے کسی انسان کا قتل کر دیا, کسی مسلمان کا غلطی سے قتل کر لیا, تو یہ وہ سزائیں ہیں جن پہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑتے ہیں. یا رمضان کا روزہ ہم بستری سے نہیں, جان کر توڑ دیا, پانی پی کے یا کھانا کھا کے توڑ دیا, تو ایسی صورت میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے, اور جس پر 60 روزے لگاتار لازم ہوں گے وہ کھانا کھلا کے یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا, اس پر لازم ہے کہ 60 روزے ہی رکھے. ہاں اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ یا شوگر کا مستقل ایسا پیشنٹ ہے کہ اس کے لیے نہ سردیوں میں روزے رکھنا ممکن نہ گرمیوں میں, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی صحت اب اس قابل ہوگی نہیں کہ زندگی میں کبھی آپ 60 روزے رکھ سکیں گے, تو ایسا شخص جو اتنا کمزور اور لاغر ہو یا ایسی بیماری ہو کہ وہ کبھی بھی رکھ ہی نہ سکتا ہو, تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے. تو نارمل آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے, یہ اس شخص کے لیے جس میں روزے کی طاقت نہ ابھی ہو نہ بعد میں ہو سکتی ہو.
دوسری بات یہ کہ جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے تو پھر ان مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے, پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. آپ نے دو چیزیں پوچھی ہیں کہ مسکین کسے کہتے ہیں, تو پہلے میں بتا دوں اگر پیسے دیں گے تو کتنے پیسے دیں گے. کھانا کھلانا ہے تو سمپل طریقہ ہے کہ بھائی وہ 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, 60 غریبوں کو جو ہے دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دیں, یا صبح اور رات کا شام کا کھلا دیں, 2 ٹائم کا کھلا دیں. ایسا بھی کر سکتے ہیں آج دوپہر کا کھلا دیں, کل بھی دوپہر کا دوبارہ کھلا دیں. تو کسی بھی طرح جب 2 ٹائم کا کھانا ان 60 غریبوں کو کھلا دیا جائے گا, ہر غریب کو 2 ٹائم کا کھلایا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائم کا الگ غریبوں کو, دوسرے ٹائم کا الگ غریبوں کو, یہ نہیں ہو سکتا. تو 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا اگر کھانا کھلا دیا جائے تو اس سے کفارہ ادا ہوگا. ان غریبوں میں کوئی بالکل چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے, کم از کم 7 سال عمر ہونی چاہیے لڑکے کی یا لڑکی کی جس کو کھلا رہے ہیں کھانا. اور ان کو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. اگر پیسے دینا چاہیں تو ہر غریب کو صدقہ فطر کے برابر رقم دی جائے گی. 60 غریبوں کو دے دیں اور 60 میں سے ہر غریب کے پاس صدقہ رقم کے برابر رقم آنی چاہیے. صدقہ فطر کے برابر. صدقہ فطر بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو گندم ہے اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو گندم. تو ہم جامعۃ الرشید کا جو فتویٰ ہے وہ 2.25 کلو گندم پر ہے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق احتیاط بھی اسی میں ہے. تو 2.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت غریب کو دے دیں گے, تو اس طرح 60 غریبوں کو دے دیں گے تو یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک ہی غریب کو بھی یہ ساری رقم دی جا سکتی ہے, لیکن پھر ڈیوائڈ کر کے دینی پڑے گی, ایک دن میں نہیں, بلکہ ایک دن آج دی, پھر اگلے دن مزید دی, پھر اگلے دن مزید دی. تو 60 دنوں میں ڈیوائڈ کرنی پڑے گی اگر ایک ہی غریب کو دینا چاہتے ہیں. رہا مسئلہ کہ غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا, پہلے میں اس مسئلے سے متعلق ایک اور بات, قسم کے کفارے میں بھی ایسا ہی ہے, خوب سمجھ لیں. اگر کوئی قسم کھا کے توڑ دیتا ہے تو اس پر 3 روزے لگاتار رکھنا واجب ہیں. وہ بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا. سوری اس میں الٹا ہو گیا معاملہ. اگر قسم کا کفارہ کسی پر لازم تھا تو اس پر اصل میں یہ لازم ہے کہ وہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے. اگر اس میں کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے, یعنی قسم کے کفارے میں الٹ ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. رہا مسئلہ کہ غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو جو بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ غریب کہلائے گا. تو اس میں ایک اندازہ لگانا پڑے گا. ظاہر ہے 100% تحقیقات تو نہیں ہو سکتی کہ کسی کے پاس سونا نہ ہو, چاندی نہ ہو, کوئی پراپرٹی, اضافی پراپرٹی, رہنے کا گھر تو ضرورت میں داخل ہے, اضافی پراپرٹی نہ ہو, یا کوئی ایسا گھر میں سامان نہ ہو جو پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا. تو ایک ہلکے سا تھوڑی سی تحقیق کر کے یہ اندازہ ہو سکتا ہے. بغیر تحقیق کے اگر آپ نے ایسے ہی پکڑا دیا تو پھر جائز نہیں ہے, وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو لم سم تھوڑی بہت جتنی تحقیق آپ کے لیے ممکن ہے آسانی کے ساتھ. ظاہر ہے 100% تحقیق ممکن نہیں ہے, کسی کے گھر میں گھس کے دیکھنا یا اس کے بارے میں گواہیاں طلب کرنا, یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک لم سم بہرحال اندازہ لگانے کے بعد آپ کو اگر غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو اس کو دینے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی, کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے غریب کو پہچاننے کا. رہا یہ مسئلہ کہ یتیم خانے میں دینے سے کفارہ ادا ہو جائے گا, تو بھائی یتیم خانے کی انتظامیہ اگر شرعی مسائل جانتی ہے, سمجھتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 60 یتیموں کو کھلانا ہے, 60 میں ڈیوائڈ کرنا ہے ہم نے, تو پھر تو ان کو مسائل اگر معلوم ہے تو ان کو دینے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے, صدقہ فطر بھی ادا ہو جاتا ہے, قسم کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے, اور یہ جو روزوں کا کفارہ ہے, یعنی جو زہار کا یا رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ انتظامیہ شرعی مسائل سے واقف نہیں ہے, آپ نے ان کو پیسے دیے قسم کے کفارے کے یا رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے پیسے دیے آپ نے, اور پتہ چلا وہ انہوں نے اس سے ایک اور یتیم خانہ کھول لیا, یا یہ کہ یتیموں کی ملکیت میں دینے کے بجائے براہ راست کوئی اور فلاحی کام میں انہوں نے خود سے خرچ کر دیا. تو کچھ اس میں مسائل ہیں, پیچیدگیاں ہیں. تو عام طور پر تو ایسا ہونے لگا ہے الحمدللہ کہ جو بھی اس طرح کے فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ کھلے ہوئے ہیں وہ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ کسی شرعی ایڈوائزر سے رابطہ کرتے ہیں, کسی مفتی سے, تو زکاتیں اور یہ جو صدقات ہیں تو علماء کی نگرانی میں وہ پھر خرچ کرتے ہیں, ان سے مسائل پوچھ کے. تو جہاں ایسا نہ ہو تو وہاں پھر آپ احتیاط کریں, سروے کریں. اگر وہ یتیم خانے میں واقعی مسائل جانتے ہیں اور مستحقین تک خرچ کرتے ہیں تو پھر دینے سے کفارہ بھی ادا ہو جائے گا, زکوٰۃ بھی. اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے پھر نہ دیں وہاں پہ. ماس لگا کر کیا ہم عمرہ کر سکتے ہیں؟
کیا عمرہ کے لیے حالت احرام میں ماسک پہننے سے مرد پر دم واجب ہو جاتا ہے جبکہ ماسک پہننے کا دورانیہ 4-5 گھنٹے ہو سکتا ہے؟ عبد البصیر شارجہ سے۔ دیکھیں، ماسک حالت احرام میں پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ 1/4 چہرے کو ڈھانپنا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، ڈھانپنے کا مطلب اس طرح سے ڈھانپنا کہ وہ کپڑا آپ کے چہرے سے مس ہو رہا ہو، تو مرد کے لیے بھی ناجائز ہے، عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔ اسی وجہ سے خواتین کو چاہیے کہ جب عمرہ کریں تو وہ ایک شیڈ والا ایک کیپ آتا ہے، وہ کیپ پہننے کے بعد وہ کپڑا آگے لٹک جاتا ہے، تو اس سے پردے کے احکام پر بھی عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ جوان عورت پر بہرحال چہرہ چھپانا فرض ہے، تو وہ چہرہ بھی چھپ جاتا ہے لیکن وہ کپڑا بھی چہرے پہ نہیں لگتا، تو احرام کی پابندیوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور پردے پر بھی عمل ہو جاتا ہے، شریعت کے دونوں حکم پر عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ چہرے پہ لگے گا، جیسے ماسک جو آج کل جو کرونا میں ماسک پہنا جا رہا ہے وہ تو باقاعدہ چہرے پر لگ رہا ہے، تو 1/4 چہرہ اگر چھپایا جائے اور ماسک سے 1/4 چہرہ چھپ جاتا ہے، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر بلا عذر کسی نے وہ ماسک پہنا ہے تو گناہ بھی ہوگا اور دم یا صدقہ بھی ہوگا، جس کی تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور اگر کسی شرعی عذر سے پہنا ہے، عذر یہ کہ گورنمنٹ کا لا ہے، اگر پابندی ہے حکومت کی طرف سے، تو پھر گناہ تو نہیں ہوگا لیکن دم یا صدقہ بہرحال پھر بھی ہوگا، تو گناہ سے بچ جائیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کا لا ہے، وہ پہننا ہے آپ نے، تو گناہ نہیں ہوگا لیکن دم یا صدقہ بہرحال واجب ہوگا۔ اب دم یا صدقہ واجب ہونے کی تفصیل کیا ہے؟ اگر ماسک آپ نے پہنے رکھا 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ، چاہے کنٹینیو یا وقفے سے، آپ نے ماسک پہنا پھر اتار دیا، پھر پہنا پھر اتار دیا، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 24 گھنٹے میں نے 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ ماسک پہنے رکھا ہے، تو ایسی صورت میں دم واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اگر آپ نے 12 گھنٹے سے کم میں ماسک پہنے رکھا ہے، 12 گھنٹے سے کم، تو پھر دم تو واجب نہیں ہوگا لیکن صدقہ فطر کے برابر رقم واجب ہو جائے گی۔ صدقہ فطر بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو گندم اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو گندم، تو جہاں آپ سعودیہ میں جب وہاں ہوں گے تو وہاں کے حساب سے 2.25 کلو گندم کے جو پیسے بنتے ہیں وہ صدقہ کر دیے گا، تو اس سے وہ جو ہے اس پہ یعنی انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے آپ۔ تو اور اگر میں نے بتایا کہ لا کی پابندی ہے، قانوناً آپ نے اگر پہننا ہی ہے تو پھر گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال دم یا صدقہ، یعنی 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ پہنے رکھا تو دم واجب ہے، 12 گھنٹے سے کم پہنے رکھا تو صدقہ واجب ہے اس تفصیل کے مطابق۔ اچھا بھائی، آن لائن سروس میں ذاتی معلومات غلط ہوں تو کمائی کا حکم۔ میں 15 سال سے سعودیہ میں مقیم ہوں، 5 سال سے آن لائن سروس کر رہی ہوں۔ لوگ گھر کے روز مرہ کے سامان کے بارے میں ہماری رائے لیتے ہیں، ان کی قیمت اور پیکیجنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ہر سروے کا مجھے $1 یا $2 ملتا ہے۔ اس طرح میں نے اب تک $500 کمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان پیسوں میں سے میں نے کچھ زکوٰۃ کے پیسے ادا کیے ہیں اور کچھ کا سامان فریج وغیرہ خریدا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی نیشنلٹی سعودی لکھتی ہوں جبکہ میں انڈین ہوں، اور میں ورکنگ لیڈی لکھتی ہوں، کیونکہ میں اگر ہاؤس وائف لکھوں تو مجھے سروے نہیں ملے گا، تو کیا یہ پیسے میرے لیے جائز ہوں گے یا نہیں؟ جبکہ ان پروڈکٹس کا نیشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بنت آدم۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا تو بہرحال جائز نہیں ہے، لیکن ارننگ کا تعلق جھوٹ سے نہیں ہے، بلکہ جو سروسز آپ مہیا کر رہی ہیں، جو فیسلٹی لوگوں کو دے رہی ہیں، وہ اگر مثال کے طور پر لوگ آپ سے مختلف چیزوں کے پرائس پوچھ رہے ہیں یا مختلف چیزوں کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں، مختلف پیکیجز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان پیکیجز کا اگر آپ کو پتہ ہے، مہارت ہے، یعنی ایسے ہی تکے نہیں لگا رہی ہیں آپ کہ لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہو، اس میں باقاعدہ آپ کو اس میں مہارت ہے اور لوگ آپ کی مہارت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ کمیشن حلال ہے، چاہے آپ اپنی لوکیشن سعودی عرب بتائیں یا اپنی لوکیشن امریکہ بتائیں۔ تو لوکیشن غلط بتانا غلط کام ہے، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، اور چاہے آپ اپنے آپ کو ورکنگ لیڈی شو کریں یا ہاؤس وائف شو کریں، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ تو جھوٹ ہے، وہ تو غلط ہی ہے، اس کو تو صحیح نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا ارننگ سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔
اس کی مثال ایسے ہے جیسے جعلی سرٹیفکیٹ کی بیس پر آپ کو جاب مل گئی. تو اب جاب جب آپ کو ملی ہے تو جاب میں جو کام آپ کو سونپا گیا ہے وہ کام آپ ایمانداری سے کر رہے ہیں اور اس کے آپ ماہر بھی ہیں, قابل بھی ہیں, تو اس جاب سے ملنے والی ارننگ حلال ہوگی آپ کے لیے, کیونکہ ارننگ آپ کو جو پیسے یا کمیشن مل رہے ہیں نا جاب سے, وہ آپ کو اس سرٹیفکیٹ کے نہیں مل رہے, اس جھوٹ بولنے کے نہیں مل رہے, بلکہ آپ کو اس کام کے مل رہے ہیں. اس کی مثال اور آسان کر کے بتاتا ہوں. آپ کسی ٹیکسی میں بیٹھے اور ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا یہ تمہاری اپنی ٹیکسی ہے یا رینٹ پہ چلا رہے ہو, یا کسی سیٹ سے لی ہوئی ہے. اس نے کہا میری اپنی ہے, شو مارنے کے لیے اس نے بول دیا میری اپنی ٹیکسی ہے, حالانکہ وہ کسی سیٹ کی ٹیکسی چلا رہا ہے. تو آپ بیٹھ گئے اس کی گاڑی میں اور اس نے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اتار دیا, تو اب جھوٹ پکڑا گیا اس کا. اب وہ آپ نے کہا کہ بھائی ہمیں تو تم نے بتایا کہ تمہاری ٹیکسی ہے, پتہ چلا یہ تو کسی اور سیٹ صاحب کی ٹیکسی ہے جو تم ان سے لے کے چلا رہے ہو. تو وہ کہے گا بھائی میں نے جھوٹ تو بولا, لیکن ٹھیک ہے غلط کیا, مجھے سچ بولنا چاہیے تھا, لیکن میں نے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ڈراپ کیا ہے تو اس کے پیسے چاہیے مجھے, میں کوئی سچ بولنے کے پیسے تھوڑی لے رہا ہوں آپ سے یا جھوٹ بولنے کے. تو یہ ایک اصول, فقہ کا اصول یاد رکھ لیں, جو کام آپ کے ذمے لگایا جا رہا ہے اگر آپ اس کام کے اہل ہیں, اس کو ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں, جو فیسلٹی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس پہ آپ کو کمیشن مل رہا ہے, تو واقعی آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ کمیشن آپ کے لیے حلال ہے. تو اس میں لوکیشن کا بتانا کہ میں وہاں ہوں, میں یہاں ہوں, یا اس طرح کی چیزیں, یا ہاؤس وائف ہوں یا ورکر لیڈی ہوں, یہ چیزیں غلط ہیں. ان کو غلط یعنی بیانی سے کام لینا ایک جھوٹ ہے, اس میں جھوٹ کا گناہ کا خطرہ ہے, لیکن اس سے ارننگ بہرحال حرام نہیں ہوتی. کاغذ پر مقدس نام لکھا ہو تو کیا اٹھانا لازم ہے؟ اکثر اوقات ریپرز یا نیچے کسی کاغذ پر ابراہیم, اسماعیل, علی, عمر اس طرح کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, کیا ان کا ادب کرنے کے لیے ان کو اٹھانا ضروری ہے؟ قرۃ العین. اٹھا لیا جائے تو اچھی بات ہے, نام بھی بہرحال ایک مقدس, ویسے بھی کسی بھی مسلمان کا نام ایک مقدس ہی ہوتا ہے, اس کے مقدس معنی ہی ہوتے ہیں. اور بلکہ کوئی بھی تحریر, اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ کاغذ میں کوئی بھی تحریر ہو تو وہ ویسے ہی مقدس ہے, بلکہ وہ کاغذ بھی مقدس ہے جس پہ تحریریں لکھی جاتی ہیں. لیکن ادب کا تعلق ایک خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس میں جہاں حرج میں واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو شریعت ادب کو ساقط کر دیتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم پر بیت اللہ کا ادب لازم ہے, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے. وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف پشت کرنے کو ناجائز قرار دے دیا جاتا تو امت مسلمہ بہت حرج میں پڑ جاتی. خاص طور پہ جو لوگ طواف کر رہے ہیں وہ طواف سے فارغ ہو کر الٹے پاؤں جاتے واپس, تو ایک بہت بڑی ٹینشن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا ہم کو کہ بھائی ٹھیک ہے ادب واجب ہے, لیکن اس حد تک جو ادب آپ افورڈ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں آپ مسجدوں میں دیکھیں نا, میں نے دیکھا ہے سعودی عرب میں لوگ جس صف میں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, اگلی صف میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو تلاوت کر سکتے ہیں, پچھلی صف والا تلاوت ہی نہیں کر سکتا کیونکہ آگے جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس کی پیٹھ ہو رہی ہے. اب پیٹھ سے بچنے کے لیے تلاوت ہی سے لوگ محروم ہو گئے ہیں. تو یہ بھی غلو ہے ایک قسم کا. ٹھیک ہے قرآن کی طرف پشت عام حالات میں نہیں کرنی چاہیے, لیکن جہاں حرج واقع ہونے کا خطرہ ہو یا لوگ تلاوت ہی سے محروم ہو رہے ہوں, تو ایسا ادب جس سے انسان عمل ہی سے محروم ہو جائے وہ پھر یعنی ایسا ادب ہے جو آپ افورڈ نہیں کر پا رہے. تو ہمارے ہاں مسجدوں میں یہی ہوتا ہے کہ پچھلی صف میں کوئی قرآن ہی نہیں لے کے بیٹھ سکتا, کوئی بیٹھے گا تو آگے کوئی بندہ آگے بیٹھے گا تو پچھلا والا اس سے پھڈا کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر اس کو ہٹاؤ. ایک ٹینشن میں اپنے آپ کو بھی ڈالا ہوا ہے, دوسروں کو بھی ڈالا ہوا ہے. تو قرآن مجید کا احترام بھی بہت ضروری ہے, بیت اللہ کا احترام بھی بہت ضروری ہے, لیکن وہ احترام جس کی وجہ سے کام ہی سے محروم ہو رہے ہوں, حرج واقع ہو رہا ہو, تو اس میں پھر شریعت نے خود ہمیں نرمی کا حکم دیا ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس میں آتا ہے نبی نے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے بھی آپ نے اپنی مجلس کی اور آپ بیٹھیں. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اصولی طور پر تو کاغذ کو بھی اٹھا لینا چاہیے. تحریری کسی کاغذ پہ تحریر ہے وہ بھی مقدس ہے, قلم خود ایک مقدس چیز ہے. تو لیکن یہ کہ اس میں اگر آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہیں بھی نام نظر آیا اٹھائے تو سارا دن پھر آپ کا اس کے علاوہ کوئی کام بچے گا نہیں.
کیونکہ اتنے اخبار ہیں جو نیچے پڑے ہوتے ہیں, اتنے کاغذ نیچے پڑے ہوتے ہیں, کس کس کا نام لکھا ہوا ہے, تو سارا دن ایک ٹینشن میں. تو اس لیے اپنے کام میں مشغول رہیں اور ان چیزوں کو زیادہ فوکس نہ کریں. ہاں کہیں جلی حروف میں اللہ کا نام نظر آ جائے, نبی کا نام نظر آ جائے, تو پھر اس کو اٹھا لیں, اوپر رکھ دیں. تو اصولی طور پر تو وہی ہے کہ ادب ہر تحریر کا لازم ہے, لیکن اتنا جتنا آپ افورڈ کر سکیں. دوسرے اہم کاموں میں کہیں حرج واقع نہ ہو, وہمی نہ بن جائیں. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ وہمی بن جاتے ہیں اور پھر دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں, ادھر کاغذ بھی اٹھا رہے ہیں, ادھر سے کاغذ اٹھا رہے ہیں, ادھر سے کوئی روٹی کا ٹکڑا نظر آیا وہ اٹھا رہے ہیں کہ رزق کی بیعت بھی ہو رہی ہے, تو سارا دن پھر اسی میں گزرے گا آپ کا.